حاجی صاحب نے آخری عمر میں فیکٹری لگا لی اور 24 گھنٹے فیکٹری میں رہنے لگے۔ وہ 16 سے 18 گھنٹے دفتر میں کام کرتے تھے اور جب تھک جاتے تھے تو فیکٹری کے گیسٹ ہاؤس میں سو جاتے تھے۔ حاجی صاحب کے مزاج کی یہ تبدیلی سب کے لیے حیران کن تھی۔ وہ 30 برس تک دنیا داری، کاروبار اور روپے پیسے سے الگ تھلگ رہے تھے اور انہوں نے یہ عرصہ عبادت اور ریاضت میں گزارا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس ریاضت کا بڑا خوبصورت صلہ دیا تھا۔ وہ اندر سے روشن ہو گئے تھے۔ وہ صبح 8 بجے اپنی بیٹھک کھولتے تھے اور رات گئے تک ان کے گرد لوگوں کا مجمع رہتا تھا۔ لوگ اپنی حاجت لے کر ان کے پاس آتے تھے۔ وہ ان کے لیے دعا کا ہاتھ بلند کر دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ سائل کے مسائل حل فرما دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبولیت سے سرفراز کر رکھا تھا۔ لیکن پھر اچانک حاجی صاحب کی زندگی نے پلٹا کھایا۔ وہ ایک دن اپنی گدی سے اٹھے، بیٹھک بند کی، اپنے بیٹوں سے سرمایہ لیا اور گارمنٹس کی ایک درمیانے درجے کی فیکٹری لگا لی۔ انہوں نے اس فیکٹری میں 500 خواتین رکھی۔ خود اپنے ہاتھوں سے یورپی خواتین کے کپڑوں کے ڈیزائن بنائے۔ یہ ڈیزائن یورپ بھجوائے، باہر سے آرڈر آئے اور حاجی صاحب نے مال بنوانا شروع کر دیا۔ یوں ان کی فیکٹری چل نکلی اور حاجی صاحب دونوں ہاتھوں سے ڈالر سمیٹنے لگے۔ دنیا میں اس وقت گارمنٹس کی کم و بیش 2-3 کروڑ فیکٹریاں ہوں گی اور ان فیکٹریوں کے اتنے ہی مالکان ہوں گے، لیکن ان 2-3 کروڑ مالکان میں حاجی صاحب جیسا کوئی دوسرا کردار نہیں ہوگا۔ پوری دنیا میں لوگ بڑھاپے تک کاروبار کرتے ہیں اور اس کے بعد روپے پیسے اور اکاؤنٹ سے تائب ہو کر اللہ اللہ شروع کر دیتے ہیں، لیکن حاجی صاحب ان سے بالکل الٹ ہیں۔ انہوں نے 35 سال کی عمر میں کاروبار چھوڑا، اللہ سے لو لگائی، لیکن جب وہ اللہ کے قریب ہو گئے تو انہوں نے اچانک اپنی آباد خانقاہ چھوڑ دی اور مکروہات کے گڑھے میں چھلانگ لگا دی۔ وہ دنیا کے واحد بزنس مین ہیں جو فیکٹری سے درگاہ تک گئے تھے اور پھر درگاہ سے واپس فیکٹری پر آ گئے۔ حاجی صاحب کی کہانی ایک کتے سے شروع ہوئی اور ختم بھی کتے پر ہی ہوئی۔ حاجی صاحب کی گارمنٹس فیکٹری تھی۔ حاجی صاحب صبح صبح فیکٹری چلے جاتے اور رات بھیگنے تک کام کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ فیکٹری پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک درمیانے قد کاٹ کا کتا گھسٹ گھسٹ کر ان کے گودام میں داخل ہو رہا ہے۔ حاجی صاحب نے غور کیا تو پتا چلا کہ شدید زخمی ہے۔ شاید وہ کسی گاڑی کے نیچے آ گیا تھا، جس کے باعث اس کی 3 ٹانگیں ٹوٹ چکی تھیں اور وہ صرف ایک ٹانگ کے ذریعے اپنے جسم کو گھسیٹ کر ان کے گودام تک پہنچا تھا۔ حاجی صاحب کو کتے پر بڑا رحم آیا۔ انہوں نے سوچا وہ کتے کو جانوروں کے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں اور اس کا علاج کراتے ہیں، اور جب کتا ٹھیک ہو جائے گا تو وہ اسے گلی میں چھوڑ دیں گے۔ حاجی صاحب نے ڈاکٹر سے رابطے کے لیے فون اٹھایا، لیکن نمبر ملانے سے قبل ان کے دل میں ایک انوکھا خیال آیا اور حاجی صاحب نے فون واپس رکھ دیا۔ حاجی صاحب نے سوچا کتا شدید زخمی ہے، اس کی 3 ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں، اس کا جبڑا زخمی ہے اور پیٹ پر بھی چوٹ کا نشان ہے، چنانچہ کتا روزی روٹی کا بندوبست نہیں کر سکتا۔ حاجی صاحب نے سوچا اب دیکھنا یہ ہے قدرت اس کتے کی خوراک کا بندوبست کیسے کرتی ہے۔ حاجی صاحب نے مشاہدے کا فیصلہ کیا اور چپ چاپ بیٹھ گئے۔ وہ کتا سارا دن گودام میں بے ہوش پڑا رہا۔ شام کو جب اندھیرا پھیلنے لگا تو حاجی صاحب نے دیکھا ان کی فیکٹری کے گیٹ کے نیچے سے ایک دوسرا کتا اندر داخل ہوا۔ کتے کے منہ میں ایک لمبی سی بوٹی تھی۔ کتا چھپتا چھپاتا گودام تک پہنچا، زخمی کتے کے قریب آیا، اس نے پاؤں سے زخمی کتے کو جگایا اور بوٹی اس کے منہ میں دے دی۔ زخمی کتے کا جبڑا حرکت نہیں کر پا رہا تھا، چنانچہ اس نے بوٹی واپس اگل دی۔ صحت مند کتے نے بوٹی اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالی، بوٹی چبائی۔ جب وہ اچھی طرح نرم ہو گئی تو اس نے بوٹی کا لقمہ سا بنا کر زخمی کتے کے منہ میں دے دیا۔ زخمی کتا بوٹی نکل گیا۔ اس کے بعد وہ کتا گودام سے باہر آیا، اس نے پانی کے حوض میں اپنی دم گیلی کی، واپس آیا اور دم زخمی کتے کے منہ میں دے دی۔ زخمی کتے نے صحت مند کتے کی دم چوس لی۔ صحت مند کتا اس کاروائی کے بعد اطمینان سے واپس چلا گیا۔ حاجی صاحب مسکرائے۔ اس کے بعد یہ کھیل روزانہ ہونے لگا۔ روز کتا آتا اور زخمی کتے کو بوٹی کھلاتا، پانی پلاتا اور چلا جاتا۔ حاجی صاحب کئی دنوں تک یہ کھیل دیکھتے رہے۔ ایک دن حاجی صاحب نے اپنے آپ سے پوچھا، وہ قدرت جو اس زخمی کتے کو رزق فراہم کر رہی ہے، کیا وہ مجھے 2 وقت کی روٹی نہیں دے گی؟ سوال بہت دلچسپ تھا۔
हाजी साहब रात तक उस सवाल का जवाब तलाश करते रहे, यहां तक कि वो तवक्कल की हकीकत भांप गए। उन्होंने फैक्ट्री अपने भाई के हवाले की और तारकुद दुनिया हो गए। वो महीने में 30 दिन रोजे रखते और सुबह सादक से अगली सुबह काजब तक रुकू सजूद करते। वो बरसों अल्लाह के दरबार में खड़े रहे। इस अरसे में अल्लाह उन्हें रिज्क भी देता रहा और उनकी दवाओं को कबूलियत भी, यहाँ तक कि वो सूफी बाबा के नाम से मशहूर हो गए और लोग उनके पाँव की खाक का तावीज़ बनाकर गले में डालने लगे। लेकिन फिर एक दूसरा वाक़या पेश आया और सूफी बाबा दोबारा हाजी साहब हो गए। ये सर्दियों की एक नीम गर्म दोपहर थी। सूफी बाबा की बैठक में दर्जनों अकीदतमंद बैठे थे। सूफी बाबा उनके साथ रूहानियत के रमूज पर बातचीत कर रहे थे। बातों ही बातों में सूफी बाबा ने कुत्ते का किस्सा छेड़ दिया और इस किस्से के आखिर में हाज़रीन को बताया कि रिज्क हमेशा इंसान का पीछा करता है, लेकिन हम बेवकूफ़ इंसानों ने रिज्क का पीछा शुरू कर दिया है। अगर इंसान की तवक्कल जिंदा हो तो रिज्क इंसान तक जरूर पहुंचता है। बिल्कुल उस कुत्ते की तरह जो जख्मी हुआ तो दूसरा कुत्ता उसके हिस्से का रिज्क लेकर उसके पास आ गया। मैंने उस जख्मी कुत्ते से तवक्कल सीखी। मैंने दुनियादारी तर्क की और अल्लाह की राह में निकल आया। आज इस राह का इनाम है, मैं आप लोगों के दरमियान बैठा हूँ। उन 30 बरसों में कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब अल्लाह ताला ने किसी न किसी वसीले से मुझे रिज्क न दिया हो या मैं किसी रात भूखा सोया हूँ। मैं हमेशा उस जख्मी कुत्ते को थैंक यू कहता रहता हूँ जिसने मुझे तवक्कल का सबक सिखाया। सूफी बाबा की महफिल में एक नौजवान प्रोफेसर भी बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने जीन्स पहन रखी थी और उसके कान में MP3 का एयरफोन लगा हुआ था। नौजवान प्रोफेसर ने एयरफोन उतारा और कह कहा लगाकर बोला, सूफी बाबा, इन दोनों कुत्तों में अफजल जख्मी कुत्ता नहीं था, बल्कि वो कुत्ता था जो रोज शाम को जख्मी कुत्ते को बोटी चबाकर खिलाता था और अपनी गीली दुम से उसकी प्यास बुझाता था। काश आपने जख्मी कुत्ते के तवक्कल के बजाय सेहतमंद कुत्ते की खिदमत, कुर्बानी और एसार पर तवज्जो भी दी होती तो आज आपकी फैक्ट्री 500-600 लोगों का चूल्हा जला रही होती। सूफी बाबा को पसीना आ गया। नौजवान प्रोफेसर बोला, सूफी बाबा, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से अफजल होता है। वो सेहतमंद कुत्ता ऊपर वाला हाथ था, जबकि जख्मी कुत्ता नीचे वाला। अफसोस आपने नीचे वाला हाथ तो देख लिया, लेकिन आपको ऊपर वाला हाथ नजर ना आया। मेरा ख्याल है आपका ये सारा तसव्वुफ और सारा तवक्कल खुद गर्जी पर मबनी है, क्योंकि एक सखी बिजनेसमैन 10,000 निकम्मे और बेहुनर दरवेशों से बेहतर होता है। नौजवान उठा, उसने सलाम किया और बैठक से निकल गया। हाजी साहब ने 2 नफल पढ़े, बैठक को ताला लगाया और फैक्ट्री दोबारा खोली। अब वो इबादत भी करते हैं और कारोबार भी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। शुक्रिया।